بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب والجنب وابن السبیل صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت سیریس اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک پر گفتگو کرنے والا ہوں۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ نساء کی آیت، میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت سب سے پہلے یہ حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو، اسی کو ہی رب مانو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کو صرف ایک معبود، ایک اللہ، ایک خدا ہی مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر دوسرے نمبر پر ایک دوسرا حکم ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ خیر کا، محبت کا، احترام کا، رسپیکٹ کا ہمیشہ معاملہ رکھو۔ اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اور پھر یتامہ اور مساکین، کوئی یتیم ہے آپ کی رشتہ داری میں، آپ کا بھائی کا بیٹا ہے، آپ کا بھتیجا ہے، بھتیجی ہے، یہ کوئی عام یتیم ہے، آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، کوئی بھی یتیم آدمی ہے، یتیم آدمی نہیں ہوتا، یتیم بچہ ہوتا ہے جب تک وہ نابالغ ہوتا ہے، یتیم بچہ ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ ایسے ہی کوئی غریب ہے، مسکین ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ اب قرآن کریم ان کے ساتھ، یعنی تیسرے نمبر پر جو لسٹ بنا رہا ہے، اس میں ایک چیز کا اضافہ کرتا ہے، ایک چیز اور سمجھاتا ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے۔ اور قرآن نے اس آیت میں 3 پڑوسی بتائے ہیں کہ ایک پڑوسی وہ ہے کہ جو آپ کے بغل میں رہتا ہے، دائیں جانب رہے یا بائیں جانب رہے۔ ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جو آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا ریلیٹیو ہے، وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ بعض مرتبہ بھائی بہن جو ہے، بھائی بہن وہ ساتھ میں رہتے ہیں، انہی کا پڑوس میں مکان ہے، تو یہ بھی پڑوسی ہیں پلس یہ رشتہ دار ہے، پہلے نمبر پر ان کا حق ہے۔ اسی طرح ایک پڑوسی وہ ہے کہ جو آپ کے پڑوس میں تو رہتا ہے، آپ کے گھر کے بازو میں رہتا ہے، مگر اس سے آپ کی رشتہ داری نہیں، کوئی خونی رشتہ اس سے نہیں ہے۔ ایک پڑوسی ہے، ایک پڑوسی ہے والصاحب، کہ نہ تو وہ آپ کا رشتہ دار ہے، نہ وہ آپ کے گھر کے بازو میں رہتا ہے، بلکہ ایک عام سا اس سے ملنا جلنا ہو گیا۔ مثلا آپ سفر میں جا رہے ہیں، سفر میں کوئی برابر میں اسٹریٹ والا ہے، یا آپ کہیں کام کرنے کے لیے عارضی طور پر گئے ہیں، کسی سفر پر گئے، کوئی آپ سے ملتا ہے، آپ کے پاس رہتا ہے، تو یہ عارضی پڑوسی ہے۔ تو قرآن نے یہ 3 پڑوسی بیان کیے ہیں اور ان کے ساتھ یہ حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا، پیار محبت اور احترام کا، عزت کا معاملہ کرنا ہے۔ ان کے ساتھ بدسلوکی، بدتہذیبی، بدتمیزی کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ عام طور سے ہم سوسائٹی میں غور کرتے ہیں اور آبزرو کرتے ہیں کہ زیادہ تر ڈسپیوٹ، کلیش وہ پڑوسی کے ساتھ رہتے ہیں۔ کبھی نالی کی وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ آپ کی اور ان کی نالی ایک ہے، اس میں گندگی ہے، کبھی باہر کوڑا کچرا پڑا ہے، اس کی وجہ سے کوئی ڈسپیوٹ ہو گیا، کوئی لڑائی ہو گئی، بات خراب ہو گئی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کی وجہ سے، بچوں کی شرارت کی وجہ سے کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، تو یہ نارمل سی بات ہے، اس کو بہت سیریسلی نہیں لینا چاہیے، اور اس کی وجہ سے اخلاق کے دائرے سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ یہ چھوٹی سی نارمل سی چیز ہے، یہ انسان کی زندگی میں پیش آتی رہتی ہے۔ ان کی وجہ سے آپ اپنے پڑوسی سے جھگڑا کریں، لڑائی کر لیں،
بولنا چالنا بند کر لیں، یہ بالکل ایک غیر اسلامی اور غیر اخلاقی عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی یہ تعلیم نہیں۔ جب ہم قرآن اور حدیث کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ان کو اسٹڈی کرنے کے بعد، غور و فکر کرنے کے بعد، کچھ حقوق جو پڑوسیوں کے ہم پر واجب ہیں، ہم پر فرض ہیں، وہ سامنے آتے ہیں۔ چند حقوق میں آپ کے سامنے اس میں ذکر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کو کوئی جانی، مالی اور ذہنی نقصان نہ پہنچائیں، کوئی جانی، مالی، ذہنی تکلیف نہ دیں۔ آپ اپنے پڑوسی کو کوئی جانی نقصان پہنچا رہے ہیں، کوئی مالی نقصان پہنچا رہے ہیں، یا اس کو فری کی کوئی ٹینشن دے رہے ہیں، ذہنی نقصان، ذہنی تکلیف دے رہے ہیں، یہ حق ہے کہ ہم اس طرح کی کوئی بھی تکلیف اپنے پڑوسی کو نہ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ناراضگی کے ساتھ، بڑے غصے کے ساتھ اس بات کو سمجھایا ہے، اور حدیث میں یہ فرمایا ہے واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ آپ نے پہلے قسم کھائی والذی نفسی بیدی، کہ اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ خدا کی قسم، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسا شخص مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ اللہ کے نبی قسم کھا کر 3 مرتبہ ایک جلالی انداز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ صحابہ حیران ہو کر ڈر گئے، پوچھا من یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی آپ کس کی بات کر رہے ہیں، کون ہے وہ شخص؟ تو آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ وہ آدمی، ایسا آدمی کہ جس کی حرکتوں کی وجہ سے، جس کی غلط کاموں کی وجہ سے اس کا پڑوسی پریشان ہے، محفوظ نہیں ہے، وہ آدمی پکا مسلمان اور سچا مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اس حدیث کے سامنے رکھ کر اس کے ظاہری ورڈز پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے 2 باتیں ارشاد فرمائی، 2 کیٹیگری بیان کی، ایک مومن ہونے کی اور ایک مومن نہ ہونے کی، یعنی غیر مومن ہونے کی۔ جو آدمی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، اخلاق سے پیش آتا ہے، اللہ کے نبی کی نظر میں وہ سچا مومن، سچا مسلمان۔ مگر جو آدمی اپنے پڑوسیوں کو تنگ کر رہا ہے، ان کو پریشان کر رہا ہے، ان کو تکلیف دے رہا ہے، جان سے، مال سے، یہ ذہن سے، ٹینشن سے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میری نظر میں قسم کھا کر فرمائے، وہ 3 مرتبہ قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ وہ آدمی میری نظروں میں، میرے نزدیک مسلمان کہے جانے کے لائق نہیں۔ یہ پڑوسی کے حقوق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی، ایک صحابی نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، ایک عورت ہے، وہ عورت بہت اچھے کام کرتی ہے، سارے دن عبادت کرتی ہے، ذکر و اذکار کرتی ہے، مگر وہ اپنے پڑوسیوں کو پریشان کرتی ہے، ستاتی ہے، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہی فی النار، کہ ایسی عورت جہنم میں جائے، وہ جہنمی۔ ایک عورت یا ایک مرد، ایک آدمی، وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ساری رات عبادت کرے، تہجد پڑھے، 5 کی 5 نمازیں وقت پر ادا کریں، تکبیر اولا کے ساتھ ادا کریں، ساری نفل نماز، اشراق بھی پڑھے، چاشت بھی پڑھے، اوابین بھی پڑھے، اور رات میں تہجد بھی ادا کرے، یہ ساری عبادتیں وہ انجام دے، مگر اس کے پڑوسیوں کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا نہیں ہے، اس کے اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کا برتاؤ اچھا نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایسا آدمی کے بارے میں کہ وہ جہنمی ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کی جو نمازیں ہیں یہ اس کو جہنم سے نہیں بچا سکتی، اس لیے کہ معاملہ اللہ کے حق کا نہیں ہے، یہ اللہ کے بندوں کے حق کا معاملہ ہے۔ ایک بات تو یہ، پہلا حق یہ ہے کہ کوئی جانی، مالی اور ذہنی تکلیف ہم اپنے پڑوسی کو نہ دیں، یہ پہلا حق۔ ایک دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کی عزت آبرو کی حفاظت کریں، ہم اپنے پڑوسیوں کی بہن، بیٹی، بیویوں پر غلط نگاہیں نہ ڈالیں، یہ دوسرا حق۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سمجھایا ہے۔ جب آدمی ایک سوسائٹی میں رہتا ہے، معاشرے میں رہتا ہے، تو اس کے پڑوس میں کون رہتا ہے، اس کے پڑوس میں کتنے فیملی ممبرز ہیں، کون رہتا ہے، کتنے لڑکے ہیں، کتنی لڑکیاں ہیں، کتنے لوگ رہتے ہیں، سب آدمی کے علم میں رہتا ہے، نالج میں رہتا ہے۔ اب کوئی آدمی اپنے اور پھر پڑوسیوں سے تعلقات بھی ہوتے ہیں، آمد و رفت بھی ہوتی ہے، آنا جانا بھی ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب سکھایا ہے اور یہ تعلیم دی ہے کہ ہماری ذمہ داری اور فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کی عزت آبرو کی حفاظت کریں، ان کے بہن بیٹیوں پر غلط نگاہیں بالکل نہ ڈالیں۔ اور بڑے سخت انداز میں بات سمجھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا
کہ ایک آدمی وہ ہے کہ جو اپنی پڑوسیوں کی عزت آبرو کی حفاظت نہ کرے، ان کی بہن بیٹیوں کے ساتھ، پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرے، اور ایک آدمی وہ ہے کہ جو 10 مرتبہ 10 الگ الگ لوگوں کے ساتھ بدکاری کرے۔ تو اس پڑوسی کا ایک مرتبہ پڑوسی کے ساتھ ایک مرتبہ بدکاری کرنا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے 10 مرتبہ بدکاری کرے۔ ایک آدمی اپنے پڑوسی کے یہاں بدکاری کرے، کوئی گناہ کرے، اور وہ شہر کے الگ الگ کونے میں 10 مرتبہ بدکاری کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ بڑا گنہگار دونوں ہیں، مگر گنہگار یہ پڑوسی کے ساتھ بدکاری کرنا ہے۔ پڑوسیوں سے یہ ہوتا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ یہ معاملہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری عزت آبرو سلامت رہے، میری بہن بیٹیوں کے ساتھ، میری بیویوں کے ساتھ کوئی ناگوار، کوئی نامناسب بات واقعہ پیش نہ آئے، اسی طرح اس کے ذمہ یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے بارے میں بالکل یہی عقیدہ اور یہی فکر رکھے۔ یہ دوسرا حق ہے۔ ایک تیسرا حق یہ ہے کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے، اس کے ساتھ بدسلوکی نہ کی جائے، اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا جائے۔ جب کوئی بات کرنے کی نوبت آئے تو پیار اور احترام کے ساتھ بات کی جائے، کوئی معاملہ پیش آ جائے تو پیار اور نرمی کے ساتھ معاملہ کیا جائے، سختی کا رویہ اختیار نہ کی جائے۔ ایک تیسرا حق یہ ہے۔ ایک چوتھا حق یہ ہے کہ اگر ہمارے پڑوسی کو کسی کام کی ضرورت ہے، وہ کسی پرابلم میں ہے، اس کو آپ کی ہیلپ کی، آپ کی مدد کی ضرورت ہے، تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس کی ہیلپ کریں، اس کی مدد کریں، اس کی ہیلپ کریں۔ اس لیے کہ اگر آپ اس کی ہیلپ نہیں کریں گے تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آئیڈیل مومن، آئیڈیل مسلمان نہیں بن سکتے ہیں، آئیڈیل مومن، آئیڈیل مسلم نہیں بن سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میدان محشر قائم ہوگا اور لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب دینے کے لیے آئیں گے، تو کسی آدمی سے اللہ رب العزت یہ سوال کرے گا کہ میرے بندے میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں پریشان حال تھا، میں بیمار تھا، اور تم نے میری پریشانی نہیں پوچھی، میرا حال چال پوچھنے کے لیے تم نہیں آئے۔ تو وہ بندہ حیران ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ اللہ آپ تو سب کو کھلانے والے ہیں، آپ کو بھلا کون کھلایا، کھانے کی کیا ضرورت ہے، آپ سب کو پلانے والے ہیں، آپ کو پینے کی کیا ضرورت ہے، میں آپ کو کیسے پلاتا، آپ تو سب کی مشکل کو دور کرنے والے ہیں، آپ مشکل میں کیسے آ سکتے ہیں۔ بندہ اللہ تعالیٰ سے جواباً میں یہ سوال کرے گا تو اللہ رب العزت اس سے فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ جو تیرے پڑوس میں رہتا ہے وہ پریشان حال تھا، وہ کسی پریشانی میں مبتلا تھا، وہ بیمار تھا، تم نے اس کی عیادت نہیں کی، تم اس کی مزاج پرسی کے لیے نہیں گئے، وہ کھانے کی وجہ سے پریشان تھا، اس کے پاس کھانا نہیں تھا، تم نے اسے کھانے کے لیے نہیں پوچھا، وہ پینے کی وجہ سے پریشان تھا، اس کے کھانے پینے کا نظم نہیں تھا، تو تم نے اس سے نہیں پوچھا۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آگے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہے گا کہ اگر تم اس کی مزاج پرسی کرتے، اس کی ہیلپ کرتے، اس کا تعاون کرتے، تو تم میرا تعاون کرتے تو مجھے وہاں پاتے، اس کا اجر اور اس کا بدلہ میرے ذمہ ہے۔ یہ پڑوسی کا حق ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری بڑے مشہور صحابی ہیں، آپ نے ان کو نصیحت کی کہ ابو ذر جب تم اپنے گھر میں کچھ بناؤ، کچھ سالن بنا رہے ہو اور تمہاری اتنی گنجائش نہیں ہے کہ تم وہی سالن اپنے پڑوس کو بھی کھلا سکو، اتنا موقع نہیں ہے، آپ کی گنجائش نہیں، تو تم یہ کام کر لیا کرو کہ اس سالن میں تھوڑا پانی ایکسٹرا ملا دو، شوربہ زیادہ بن جائے گا، سالن تھوڑا زیادہ ہو جائے گا، تو تھوڑا سا سالن اپنے پڑوسی کو بھی دو، یہ پڑوسی کا حق ہے۔ اور ایک حدیث میں اسی سے ملتی جلتی حدیث سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ پکا ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جو خود تو پیٹ بھر کر سو جائے، جو خود شکم سیر ہو کر پیٹ بھر کر سو جائے، مگر اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے اور وہ بھوک کی وجہ سے وہ اور اس کے گھر والے، اس کے بیوی بچے پریشان رہے۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کی خبر گیری کرتے رہا کریں کہ پڑوسیوں کے حالات بھی ٹھیک ہیں، ان کا کام کاروبار بھی صحیح چل رہا ہے۔ بلکہ علماء اور بزرگان دین یہ فرماتے ہیں، دھیان سے سنیے گا، بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا پڑوسی فائنینشلی اسٹیبل نہیں، اس کی مالی حالت اچھی نہیں ہے، مگر آپ کی مالی حالت اچھی ہے، آپ اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں،
تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر آپ اتنے کشادہ دل نہیں ہیں اور آپ کی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ آپ وہی چیز اپنے پڑوسی کو بھی دے سکیں کہ اس کے بچے بھی کچھ کھا لیں، تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ وہ کھانا پینے کی چیز چھپا کر لے کر آئیں۔ مثلا ایک آدمی فروٹس لے کر آ رہا ہے، اس کا پڑوسی غریب ہے، وہ فروٹس کھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان فروٹس کو چھپا کر لے کر آئے، اور جب اس کے چھلکے وغیرہ پھینکے تو ایسی جگہ پھینکے کہ پڑوسی کو وہ نظر نہ آئے، اس لیے کہ اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے۔ جب وہ آپ کو لاتے ہوئے ان کے چھلکوں کو دیکھے گا تو اس کے دل میں بھی تکلیف پیدا ہوگی، وہ سوچے گا کہ کاش میں بھی یہ کھا پاتا، یہ تو کھا رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو بھائی ہیں، جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا، پڑوسی آپ کا بھائی، پڑوسی آپ کا رشتہ دار ہے، آپ تو ماشاءاللہ فائنینشلی اسٹیبل ہیں، آپ کا کاروبار اچھا ہے، مگر پڑوسی کا نہیں ہے، تو آپ اچھی چیزیں لا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور بچوں کا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے وہ آپ کے بھتیجے بھانجے وہ بھی آپ کے گھر آتے جاتے ہیں، بچے آ رہے ہیں، بچے دیکھتے ہیں کہ بھئی ان کے بچے تو یہ تو اچھا کھا رہے ہیں، فروٹس کھا رہے ہیں، اور وہ بچے نہیں کھا پاتے، تو یہاں بڑے غور و فکر سے سوچنے کی ضرورت ہے، سیریسلی سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ غیر اخلاقی عمل ہے کہ ہم خود تو اچھا کھائیں اور دوسروں کو دکھا کر کھائیں۔ بلکہ آپ غور کیجیے گا، بعض پڑوسی اخلاق سے اتنے گر جاتے ہیں کہ وہ نمائش کرتے ہیں، چیزوں کی نمائش کرتے ہیں، اور یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پڑوسی دیکھے اور اس کو تکلیف ہو تو ہم کو مزہ آئے کہ دیکھو ہمارے پاس تو یہ ہے، تمہارے پاس یہ نہیں۔ یہ ایک مسلمان کا اخلاق نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کو کیمرہ وہ اعلان کرنا ہے، درخواست ہے۔ ٹھیک، دوبارہ اشارہ کر دیجیے۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو یہ چوتھا حق ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی کسی ہیلپ کا ضرورت مند ہے، مدد کا ضرورت مند ہے، تو آپ اس کی ہیلپ کریں، اس کی مدد کریں۔ ایک چوتھا حق جو شرعی مسئلہ ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو کہتے ہیں حق شفاعہ۔ آپ مکان میں رہتے ہیں، آپ کے پاس کوئی دکان ہے، آپ اپنا مکان، اپنی پراپرٹی یا اپنی دکان فروخت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے ذمہ یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے پڑوسی سے پہلے معلوم کریں، اس کو بتائیں کہ میں یہ مکان، یہ دکان، یہ پراپرٹی فروخت کرنا چاہ رہا ہوں اور فروخت کر رہا ہوں، اور اس کی قیمت یہ بن رہی ہے، اگر آپ کا خریدنے کا ارادہ ہے تو آپ خرید لیجئے۔ تو اگر اس کے خریدنے کا ارادہ ہوگا، وہ بہتر سمجھے گا، خرید لے گا، اور اگر اس کی گنجائش نہیں ہوگی وہ آپ کو کہے گا کہ آپ بیچ دو۔ لیکن اگر آپ نے اس کو نہیں بتایا اور اس سے نہیں معلوم کیا تو قاضی کے یعنی شرعی قضا کے اندر اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قاضی کے پاس جا کر یہ کیس کر سکتا ہے کہ میرے پڑوسی نے اپنا مکان فروخت کیا ہے اور میں اس کے برابر میں رہتا ہوں اور اس نے مجھ سے معلوم نہیں کیا، میں اس کا مکان خریدنا چاہتا تھا، اس لیے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا ماحول، میرے گھر کا ماحول اچھا رہے، پڑوسی اچھے رہیں گے تو میرے گھر کا ماحول بھی اچھا رہے گا۔ اس کو کہتے ہیں حق شفاعہ۔ ایک آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پڑوسی کا ایک حق یہ ہے کہ ہم اس کی دینی خیر خواہی کریں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، دینی خیر خواہی کریں، یعنی اس کے بارے میں یہ سوچیں کہ جس طرح میں چاہتا ہوں کہ میں اچھے کام کروں، نماز روزے کا پابند رہوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار بن جاؤں، تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں یہ سوچوں کہ میرا جو پڑوسی وہ بھی نمازی بنے، وہ بھی روزگار بنے، وہ بھی اچھا مسلمان بنے۔ آج کل بڑی سٹیز میں جو بڑے شہر ہوتے ہیں جہاں فلیٹ اور سوسائٹی والی زندگی ہوتی ہے، وہاں لوگ رہتے ہیں، تو آج کل ماحول ایسا ہے کہ آدمی جتنا پڑھ لیتا ہے، لکھ لیتا ہے اور ایجوکیٹڈ بن جاتا ہے، وہ اتنا ہی سیلفش ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کا نظریہ یہ بن جاتا ہے مائی لائف اور مائی چوائس، کہ میری زندگی میں جو چاہوں کروں، میری پرائیویسی۔ تو وہ صرف اپنی فکر کرتا ہے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، ایک فلیٹ میں رہ رہا ہے کہ پڑوس میں کیا کام انجام دیا جا رہا ہے، کیا غلط ہو رہا ہے، کیا اچھا ہو رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اسلام کا کانسیپٹ اور اسلامی نظریہ اور فکر یہ نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے پڑوسی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر اللہ کے دربار میں لائے گا اور یہ کہے گا کہ اے اللہ، اس نے، یہ میرا پڑوسی ہے، اس نے میرے ساتھ خیانت کی۔ پڑوسی حیران ہو جائے گا کہ بھائی میں نے تمہارے ساتھ کبھی بدسلوکی نہیں کی، میں نے تمہارے ساتھ کوئی برا معاملہ نہیں کیا، میں نے آپ کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ خیانت کی؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ، میری نمازیں چھٹی تھی، میں گناہ کے اندر مبتلا تھا، میں فلاں گناہ کے اندر مبتلا تھا، مگر اس نے مجھ کو نہیں سمجھایا، اس نے مجھ کو اچھی تعلیم نہیں دی، اس نے مجھے امر بالمعروف یعنی بھلائی کا حکم نہیں دیا اور برائی سے نہیں روکا، تو اس نے میرے ساتھ یہ خیانت کی ہے۔ تو اسی بات پر پکڑ ہو جائے گی۔ تو اگر آپ رہتے ہیں اور آپ کا پڑوسی آپ کے ٹچ میں رہنا چاہیے،
آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرا پڑوسی جو ہے اس کی دینی حالت صحیح ہے یا نہیں، وہ بھی نماز کا پابند ہے نہیں، رمضان آتا ہے وہ بھی روزے وغیرہ رکھتا ہے، اس کے گھر میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار تسبیح تلاوت وغیرہ ہوتی رہتی ہے، اس کے معاملات بھی صحیح ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ بہت ضروری بات ہے۔ آج کل بڑی سٹیز کے اندر آدمی اس فلیٹ میں رہ رہے، برابر والے فلیٹ میں کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ یہ بات فرمائی ہے کہ تم بھلائی کا حکم کرتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا۔ اللہ کے نبی نے پہلے قسم کھائی، حضرت حذیفہ بن الیمان فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے قسم کھا کر لوگوں کو تاکید کے ساتھ یہ کہا کہ تم بھلائی کا حکم کرتے رہنا اور برائی سے اپنی اپنی گنجائش کے مطابق روکتے رہنا۔ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا اور تم نے یہ کام چھوڑ دیا تو ایک وقت وہ آئے گا کہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، اللہ کی طرف سے سزائیں آئیں گی، اور پھر تم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ گے کہ اللہ ہم کو بچا لے، ہم کو عذاب سے محفوظ فرما، تو پھر فلا یستجاب لکم، پھر تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک بستی کو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس بستی کو جا کر ہلاک و برباد کر دو، تباہ کر دو۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں کہ اسی بستی کے اندر چند لوگ ہیں جو بڑے نیک ہیں، صبح سے شام تک آپ کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ اس بستی کو کیسے ہلاک کر دو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اور ہلاک کر دو، کہ وہ بھی گنہگار ہیں جو گناہ کر رہے ہیں اور یہ بھی گنہگار ہیں جو گناہ نہیں کر رہے ہیں، وہ گناہ کرنے کے گنہگار ہیں اور یہ لوگ اس لیے گنہگار ہیں کہ انہوں نے ان کو اگنور کیا ہے، ان کو سمجھایا نہیں ہے، جا کر سب کو تباہ و برباد کر دو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پڑوسی کو سمجھانا اور اس کو پیارا محبت سے اخلاق کے ساتھ اس کو دین کی تعلیم دینا اور اس کو مسجد لے کر آنا اور ان کے گھر میں بھی دینی ماحول قائم ہو، یہ صرف اس کا فرض نہیں ہے بلکہ دوسرے پڑوسی کا بھی فرض ہے کہ ہم اس بارے میں غور و فکر کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق